ختم ہے نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا الحمد للہ رب العالمین حمد شاکرین و افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ماہ میلاد کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس علاقے اور اس گھر والے اور اس گلی والوں کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ رات کے اتنے وقت میں بھی آپ اللہ کے محبوب کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ آج ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا معنی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آیت میں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یہاں آیت میں اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہی تفسیر معالم تنزیل کے اندر ہے، یہی تفسیر مداری کے اندر، تفسیر خازن کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر ساوی کے اندر، تفسیر جلالین کے اندر، اور جتنی بھی مشہور تفاسیر ہیں، در منصور آپ لے لیجئے، ان تمام تفاسیر کے اندر یہی معنی ہے، یہاں تک کہ مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر ابن عباس کے اندر بھی یہی معنی بیان فرمایا کہ یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ سرکار کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ اونچا بولی کیا ہے؟ نور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کے تحت فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت فرمایا كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرًا فِي الْبَعْثِ، فرمایا کہ پیدائش کے لحاظ سے میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اور بعثت کے لحاظ سے میں سب سے آخر میں آیا ہوں۔ حضور کی شان ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے۔ آدم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے جن کی تخلیق ہوئی وہ آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے، ترمذی کی بھی، دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے، یا رسول اللہ ایک روایت کے اندر ہے کہ متا کنت نبیا، آپ کب سے نبی ہیں، اور ایک میں ہے کہ متا وجبت لکن نبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی۔ آج بھی دورہ حاضر کے جو منافقین، جو بد مذہب لوگ ہیں، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو 40 سال پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔
استغفر اللہ۔ اور حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، بلکہ اس مسئلے کی گتھی صحابہ نے 14 صدیاں پہلے سلجھاتی تھی، اور شیطان کے وار کا قلع کما کر دیا، اور امت محمدیہ کو جو زبان اقدس سے جو میسج دلوایا، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، حضور بتائیے آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت جب بھی تو فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ابتدائی مراحل کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ المیلاد النبوی کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک کو ذکر کیا کہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ومن نوری خالق جمیع الکائنات، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ الابریز کے اندر سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان اولا ما خلق اللہ تعالی نور سیدنا محمد، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ سرکار کی نور کی جلوہ گری کیا حسین انداز میں ہوتی ہے۔ اب آئیے مصنف عبدالرزاق میں چلتے ہیں، جو امام بخاری امام مسلم کے استاد اور دادا استاد ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور مجھے خبر دیجئے اللہ رب العزت نے کائنات میں تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے شاہ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور فرمایا پھر یہ جو نور ہے وہ جب تک اللہ نے چاہا وہ قدرت الہی سے دور کرتا رہا، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا جنی ولا انسی ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی۔ اور جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور کائنات کے اندر جلوہ گر تھا اور رب نے جہاں چاہا وہ دور کرتا رہا، اس وقت میں فرمایا نہ تو لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ شمس و قمر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، کوئی بھی شے نہیں تھی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ثم قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کے 4 حصے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانی اللوح ومن الثالث عرش، تو پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے سے عرش کو پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے 4تھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فخلق من الجزء الاول حملۃ العرش، تو پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا، ومن الثانی الکرسیہ، دوسری سے کرسی کو پیدا کیا، ومن الثانی باقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے پھر باقی سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے 4تھے حصے کے پھر 4 حصے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فخلق من الاول السماوات، پہلے حصے سے سارے آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الثانی الارضین، اور دوسرے حصے سے 7 زمینوں کو پیدا کیا، ومن الثالث الجنۃ والنار، اور پھر تیسرے حصے سے جنت کو دوزخ
دوزخ کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، سبحان اللہ۔ فخلق من الاول نور ابصار المؤمنین، تو پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے مومنین کی آنکھوں کے نور کو پیدا فرمایا، ومن الثانی نور قلوبہم، اور دوسرے حصے سے مومنین کے دلوں کے نور کو پیدا فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہی المعرفۃ للہ تعالی، وہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ ومن الثالث نور انسہم، اور تیسرے حصے سے ایمان والوں کی انسیت کو، محبت کو پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہو توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ المختصر یہ، جب نہ زمیں تھی نہ زماں تھا، نہ مکی تھے نہ مکا تھا، نہ چنی تھے نہ چنا تھا، نہ خشک و تر نہ بحر و بر، نہ خشک و تر نہ بحر و بر، نہ سمندر نہ دریا، نہ نہریں نہ آبشار، نہ قطرے نہ بارش، نہ ذرات نہ ریت کے ذرے، نہ شجر و قمر نہ بحر و بر، نہ نباتات نہ حیوانات، نہ جمادات، نہ انسان نہ جن نہ فرشتے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتے، نہ زمین نہ آسمان، نہ جنت نہ دوزخ، کوئی بھی شے نہ تھی، بس وہ مصور تھا تو یہ اس کی تصویر تھا، وہ خالق تھا تو یہ مخلوق تھا، وہ احد تھا تو یہ محمد تھا، وہ بنانے والا ایک تھا اور یہ بننے والا اکیلا محمد مصطفیٰ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ حضور کی حقیقت ہے کہ حضور کی حقیقت کیا بولو؟ نور ہے۔ حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح، ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کے اندر کافروں نے نبیوں کو اپنے جیسا کہا تھا، علماء موجود ہیں، اور آج کے دورہ حاضر کے منافقین یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور ہماری طرح ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس معجزات تھے، ان کے پاس وحی آتی تھی۔ ہم نے کہا یہ بھی تو فرق لے لے، تب بھی تو حضور جیسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے جسم میں عطر سے خوشبو آتی تھی، کیوں؟ ہمارے نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ریحو یستاؤ کل مسکل ازفر، جب حضور پیدا ہوئے تو آپ کے جسد عطر سے کستوری کی خوشبو نکل کر پورے ماحول کو معطر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرنے والے صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے ہیں ولا شممت عمرن ولا مسکن اطیب من رائحت النبی علیہ السلام، کہتے خدا کی قسم میں نے مشک و عنبر کے اندر ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسی خوشبو نبی کے پسینے سے آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور ہے۔ حضور انسان ہیں، جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن عام انسان نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور بتائیے حضور کی بشریت کیسی ہے؟ آپ نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیا، فرماتے محمد بشر لا کل بشری یقوت حجر لا کل حجری، محمد بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے نہیں ہیں، جیسے یقوت پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام فرماتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہی ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ انسان یعنی ان جیسا، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا گھنٹار کی آمد، مرحبا گجبال کی آمد، علماء اہل سنت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے، کیا قربان جائیے حضور کی حقیقت کے اوپر۔ اور پھر دیکھیے المیلاد النبوی کے اندر علامہ ابن جوزی نے کیا حسین جملہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من جاء فی وجود العالم ولا ماء ولا طین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سب سے پہلے عالم وجود میں میں آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس وقت نہ تو پانی تھا نہ مٹی تھی، ولا آدم، اور آدم بھی نہیں تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اب دیکھیے حضور کی حقیقت کیسی ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی کنیت رکھی ابو محمد، تو کہتے یا ربی لما کنیتی ابا محمد،
اے اللہ میری کنیت نے ابو محمد کیوں رکھ دی ہے؟ فرمایا ارفع رأسک، حضرت اپنا سر اوپر تو اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، فرفع رأسہ، سبحان تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کہتے ہیں فرأیت نور محمد فی سراتک العرش، سبحان اللہ، تو کہتے ہیں میں نے عرش کے پائے پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نور کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے پوچھا ما ھذا نور، یا رب یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا ھذا نور نبی من ذریتک، یہ میرے نبی کا نور ہے جو تیری ہی اولاد میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا اسمو فی السماء احمد وفی الارض محمد، ان کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ سن آدم ولولاہ، اگر میرے محبوب نہ ہوتے ما خلقتک، میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا، ولا خلقت سمان ولا اردن، نہ آسمان کو پیدا کرتا اور نہ زمین کو پیدا کرتا۔ تو ہر شے حضور اصل مقصود کائنات ہے، ہر کمال کی خوبی مصطفیٰ سے ہے۔ حضور کیا ہے؟ اصل مقصود کائنات۔ اور قاری طیب صاحب جو ہمارے نہیں ان کے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی آفتاب نبوت، اس کے صفحہ نمبر 107 پہ لکھا کہ نبی کی شان اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، اس لیے کہ یہ شان قدر مشترک ہے، یعنی کہ یہ تو نفس نبوت میں تو سارے انبیاء برابر ہیں نا، سارے نبی ہیں، اور اس لیے بھی حضور کی شان زیادہ نہیں کہ حضور کے مراتب عالیہ دیگر رسولوں سے زیادہ۔ کہتے قرآن پاک کے اندر تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جس میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کہتے ہیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی جو اصل امتیازی جو حضور کا وصف وہ یہ ہے کہ حضور نور نبوت میں سارے انبیاء کے مربی ہیں، سارے انبیاء کے آقا ہیں، سارے انبیاء کے داتا ہیں، سارے انبیاء کے نبی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے حق میں مصدر فیض ہیں، جس نبی کو جو فیض ملا دربار رسالت سے ہی ملا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضور اصل سے نبی ہیں اور باقی انبیاء اصل سے نبی نہیں بلکہ مصطفیٰ کے فیضان سے نبی ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، نبوت کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے، نبوت کی اصل بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اول بھی مصطفیٰ، آخر بھی مصطفیٰ، ظاہر بھی مصطفیٰ، باطن بھی مصطفیٰ، فاتح بھی مصطفیٰ، اور ختم نبوت کا تاج بھی جس کے سر پہ ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات ڈالے، فتاب علیہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، توبہ کی۔ تو وہ لفظ کیا تھے؟ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں وسیلہ ماننا شرک اور بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ کے صدقے میرا یہ کام ہو، غوث پاک کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے، خواجہ کے وسیلے سے مجھے اولاد دے دے، داتا کے وسیلے سے میری بیماری کو دور کر دے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی وسیلہ عبادت کا ہوتا ہے، نبی ولی کا وسیلہ نہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ جب حضرت علی شیر خدا کی والدہ فوت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کے بعد جس کو ماں کہا وہ حضرت علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد، قبر انور میں اتارا، اپنی چادر عطا فرمائی، چادر کا کفن پہنایا، خود سرکار پہلے قبر میں لیٹے اور پھر حضور نے عید اللہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ سارے نبیوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اور میں اپنے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، علی کی ماں فاطمہ کی مغفرت فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو اپنے وسیلے سے بھی دعا کر رہے ہیں، نبیوں کے وسیلے سے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا وسیلے سے مانگنا تو نبیوں کی سنت ہوئی۔ تو وسیلہ، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل میں نے اللہ سے ملنا چاہتے ہو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بغیر وسیلے کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں لیا، کعبے پہ قبضہ کرنے سے عمر کو خدا نہ ملا، مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ان کو خدا مل گیا۔ تو کائنات کی ہر شے وسیلے سے ہے۔ اب آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ربی بحق محمد
لما غفرت لی الہ العالمین محمد عربی کے وسیلے سے میری لغزش میری بھول کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کیف عرفت محمد، تو نے محمد کو کب سے جان لیا، سبحان اللہ تو نے کیسے جان لیا؟ تو کہتے ہیں انکا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ یہ اللہ کی شان ہے، انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ آسمان کو فرمایا ہو جا تو بن گیا، زمین کو فرمایا ہو جا تو بن گئی، 18,000 عالم کو فرمایا ہو جا تو بن گئی، لیکن نبی کو نہیں فرمایا ہو جا، بلکہ نبی کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، دست قدرت سے۔ تو آدم فرماتے تو نے تو اپنے دست قدرت سے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق ہو، تو نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا۔ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور مجھ میں روح پھونکی، رفعت رأسی، تو میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے پائے پہ مکتوباً لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت، تو میں جان گیا انکا لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الی، کہ جس کے نام کو تو اپنے نام کے ساتھ ملائے ہوئے ہے، اس ساری کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے۔ سبحان اللہ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اور محبوب ہستی کا وسیلہ مانگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم جا، ہم نے تجھے معاف فرما دیا، قد غفرت لک، تیری لغزش معاف فرما دی۔ اور فرمایا سن لولا محمد رسول اللہ، اگر یہ محمد عربی نہ ہوتے تو تو بھی نہیں ہوتا۔ ہر شے کی حقیقت مصطفیٰ ہے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیتہ، اگر محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارض، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا زمین کو پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، کیا خوب شے ہے۔ اور اللہ اور امام ربانی نے مکتوبہ شریفہ کے اندر بات لکھی، کہتے ہیں کہ میں رب کو اس لیے رب مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے، اس لیے کہ حضور کو بیچ میں سے نکال دو، ہم تو اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ، ہماری عقل اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، ہماری عقل ناقص، ہمارا علم حادث، ہمارے حواس وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم وہاں تک ادراک ہمارا نہیں ہو سکتا۔ حضور کو نکال دو تو ہم رب کو نہیں پا سکتے۔ اس حدیث کی شرح کے اندر کہ یہ دیکھیے اللہ نے فرمایا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، مجھے محبوب ہوا، ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں، لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کون ہے، فخلقت نور محمد، تو میں نے اسی محبت میں اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر دیا۔ امام عبد الکریم جیلی جو حیر البحار کے اندر ہے، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اللہ قدیم، مخلوق حادث، قدیم یعنی لم یزل ولا یزال، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کی ذات میں فنا نہیں، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ انسان حادث ہے، یہ عدم سے وجود میں آیا، جو پہلے نہ تھا بعد میں بنا۔ اللہ قدیم، ہم حادث، اللہ خالق، ہم مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ کی رسائی نہیں کر سکتے، اللہ کو پا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کو کیسے تلاش کرے، اللہ رب العزت پہ کیسے ایمان لائے؟ تو مخلوق حادث ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے اسی محبت میں اپنے محبوب کو پیدا کیا اور بیچ میں اپنے محبوب کو وسیلہ رکھا، تاکہ لوگ میرے محبوب کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو جان اور پہچان لے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریار، یا علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور نہ ہوتے تو عالم کا وجود کہاں ہوتا، حضور نہ ہوتے تو رونق کہاں ہوتی، حضور نہ ہوتے تو روح کہاں ہوتے۔ یہ ساری رونقیں، یہ ساری شانیں، یہ ساری عزتیں محمد مصطفیٰ کے طفیل سے ہیں۔ حضور ہیں تو سب ہیں، حضور نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اونچا بولو، حضور نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ میری آواز اصل میں بالکل بیٹھی ہوئی ہے، طبیعت علامہ صاحب نے بتا دیا،
اس کے باوجود بھی انہوں نے حکم کیا، میں آ گیا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یا تو قرآن پڑھ رہا ہوں یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، اور یہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ یا محمد قد جعلتک ذکر من ذکری، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ سبحان اللہ، فمن ذاکرہ کا ذکرنی، اب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے تیرے رب کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک ہے جعلت تمام الایمان بذکری معک، اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقوی خان فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا ایمان پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محبوب تجھے میرے ذکر میں شامل نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ، تو جو محبوب کا ذکر نہ کرے وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہ ٹاپک ایسا ہے، یہ نور محمدی، اس پہ اتنی حدیثیں حضور کے نور کو ثابت کرنے کے لیے میں پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیں گے، فجر کی اذانیں ہو جائیں گے۔ یہ اتنی حدیثیں ہیں، بالکل جی، سرکار کا ذکر رب خود بیان کرے، مخلوق میں کہاں طاقت ہے کہ حضور کا ذکر بیان کر سکے؟ جس کا ذکر اللہ بیان کرے، اور پھر اس سے بڑی حضرت کیا بات ہے کہ جس کے ذکر کو اپنا ذکر کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کہ ان کا میرے محبوب کا ذکر کرو گے تو یہ نہیں سمجھنا۔ اب دیکھو ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں امام جعفر صادق نے لکھا لا یذکر احد بالرسالۃ الا ذکری بالربوبیۃ، کہ کوئی شخص مصطفیٰ کی رسالت کو ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ جب بھی کرے گا تو مصطفیٰ کی رسالت میں میری ربوبیت کا خود ہی ذکر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، معنی یہ نکلا کہ جو میرے محبوب کا نعرہ لگائے گا وہ میرا ہی نعرہ لگائے گا، جو میرے محبوب کو مانے گا وہی مجھے مانے گا۔ آج لوگوں نے محبوب کے میلاد کو چھوڑ دیا، محبوب کے ذکر کو چھوڑ دیا، محبوب کی تعظیم کو چھوڑ دیا۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد کیوں کرتے ہو تو کہا کرو محبت مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں، کیوں نہ کریں۔ دلائل الخیرات کے اندر امام سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری حدیث لکھی، کہتے حضور فرماتے اسمع صلاۃ اہل محبتی، میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں، سبحان اللہ، وتورد علیہ صلاۃ غیرہم، اور دوسروں کا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ حضور سے محبت کون کرتا ہے، حضور کا محبوب کون ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ میرا محب کہاں بیٹھ کر میری یاد کرتا ہے، کہاں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے، کہاں بیٹھ کر مجھ پر درود پڑتا ہے۔ یہ دوریاں ہم نے کی ہیں، مصطفیٰ کے ہاں کوئی دوری نہیں۔ جبھی میرے امام فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو وہ محبوب ہیں کہ جنہوں نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری قوت سماعت یہ ہے، میری شان یہ ہے کہ فرمایا والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس سے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء ولقد کنت اسمع سجود القمر امام العرش وانا فی ظلمت الاحشاء۔ فرمایا اے میرے چچا، جس وقت میں اپنی ماں کی پیٹ میں تھا اور اس وقت لوح محفوظ پہ جب تقدیر کا قلم چلتا تھا میں اس کی آواز کو سنتا تھا، اس کو دیکھتا بھی تھا، اور جب اللہ کے عرش کے نیچے چاند تسبیح کرتا تھا اس کی تسبیح میں جو آواز پیدا ہوتی تھی میں تھا ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن وہاں سے بیٹھ کر میں اس چاند کی تسبیح کی آواز کو سنتا بھی تھا اور اس کی ساری منظر کشی بھی کر رہا سبحان تھا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پہ چلنے والی تقدیر کی قلم کی آواز کو سن لے، وہ نبی تیرے میرے میلاد کو کیسے نہ سنے گا؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سنے، مصطفیٰ کی سماعت میں لاکھوں سلام۔ تو لہذا اس کا تعلق محبت سے ہے۔ بولو کس سے ہے؟ ہاں، اور یہ جو نماز ہے اس کا تعلق بھی محبت مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ، یہ نمازیں بھی یہ بھی فرض ہیں، عبادت ہیں، لیکن اللہ رب العزت سیلیبریشن کروا رہے ہیں۔ نسبت نمازوں کی انبیاء کی طرف ہے، نسبت نمازوں کی کہاں ہے؟ انبیاء کی طرف ہے، نسبت نمازوں کی نبیوں کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، سیلیبریشن۔ حج بھی دیکھو،
سارا کا سارا انبیاء کی یاد کا نام ہے، نماز سارا کا سارا نبیوں کی یاد کا نام ہے. کہو نا سبحان اللہ. سیلیبریشن ہے، سارا سیلیبریشن، سیلیبریٹ کرتے ہیں، یاد منانا. تو ہم یہ عبادتیں جو ہیں یہ ساری یادگیری ہیں. بولو کیا ہے؟ یادگیری. فجر کی نماز کو لے لو. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے شکرانے میں 2 نفل پڑھے. نسبت فجر کی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے فجر اپنے محبوب کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو 4 رکعت نماز پڑھی. ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پڑھی بولیے؟ 4 رکعت. سیرت حلبیہ کے اندر، فتح القدیر کے اندر، شرح معانی نثار کے اندر اللہ رب العزت نے نسبت اسحاق علیہ السلام کی طرف ہے، نبی کی طرف ہے، اور اپنے محبوب کو ظہر عطا فرما. سبحان اللہ. کیا فرما دی بولیے؟ زور فرمائے. اب آپ دیکھتے ہو مغرب، تو مغرب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار جو تھے، اثر وہ بیمار تھے، تو 3 رکعت پڑھی تو چوتھی میں اٹھنے کی طاقت نہ رکھی. تیسری میں سلام پھیر دیا، فرمایا ہمیں 3 ہی قبول ہے. سبحان اللہ. محبوب کی امت کو عطا فرما دے. یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن. اور پھر جب باہر نکلے تو 4 رکعت شکرانے کے پڑھے. نسبت نبی کے ساتھ ہوئی، اللہ نے محبوب کو عطا فرما دے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ سیلیبریٹ ہے، سیلیبریشن، یادگیری ہے نبیوں کی، لیکن ہے فرض. ہے کیا ہے؟ فرض. تو پھر آج میلاد منانا بھی تو مصطفیٰ کی یادگیری میں ہے. یہ کیسے منع ہو سکتا ہے؟ اور نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. جوئلت قرۃ عینی بک فصلاح کما قال اسلام. فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولو کیا ہے نماز میں؟ الحمدللہ ہم سنی عاشق رسول مصطفیٰ کا میلاد بھی کرتے ہیں، حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، رب کی رضا کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج کی محفل کے ذریعے آج پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. انشاءاللہ. دیکھو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے جو چیزیں کی ہیں نا، عاشق اس کو اپنائے، محب اس کو لے لے. ہمارے محبوب نمازیں پڑھتے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور کے پاؤں میں ورم آتا سوج جاتے، اور عرض کرتی یا رسول اللہ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. حضور بس کریں. فرمایا عائشہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، شکر گزار بندہ. تو آپ اب اس کا اندازہ کیجئے کہ نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے. نماز کے ذریعے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ. سجدے میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. نمازی کو اللہ کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. نماز پڑھنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ علماء سے اور ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین سے یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، تو لہٰذا نماز کی طرف بھی آئیں، نماز پڑھیں. چہرے کا نور آتا ہے اس سے یار. حضور خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سے اور کیا بڑی فضیلت ہے کہ نمازی کو حشر کے دن اللہ کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. تو پڑھے گا تو دیدار ہوگا نا. تو آج تو پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ سستی سی توبہ کریں گے، جو نماز قضا ہوگی انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ ادا کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جس طرح ہم گج بج کے مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں اسی طرح پابندی کے ساتھ نماز پنجگانہ کی ادائیگی بھی کریں. انشاءاللہ. اونچی بات سے کو اونچی بات سے انشاءاللہ، اور اونچا بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس میں آخری بات کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں نا آپ سے، بس یہی سمجھو بیان تو ختم کر دی. میں جہاں بھی محفل میں جاتا ہوں تو یہ بات میں لوگوں کو آج کل بتاتا ہوں، بہت سمپل سی بات. پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ حضور نے نہیں کیا، حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو، یہ بدعت ہے. تو پہلی تو بات ہے کہ بدعت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو حضور نے نہیں کیا تو ہم کریں وہ بدعت ہوگی. جو لباس میں نے آپ نے پہنا یہ تو حضور نے نہیں پہنا، یہ بدعت ہے. یہ اسٹیج تو نہیں تھا، یہ بدعت ہے. سرکار نے تو قرآن پاک کی اجرت قاریوں کے لیے مقرر نہیں کی، لیکن جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ اپنے مدارس کے اندر اپنے علماء کو، اپنے قراء کو ہزاروں روپے تنخواہ دیتے ہیں، کتابیں چھپتی پیسے لیتے ہیں. حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. ان کی جو تقریبیں ہوتی ہیں
بخاری ختم شریف، تو سرکار کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی، تو یہ بدعت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدعت یہ نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہوگی، نہ نہ نہ۔ بدعت کیا ہے؟ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز نکالے ما لیس منہ، جس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو۔ ارے میلاد کا تعلق تو محبت رسول سے ہے، اس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ اب دیکھیے ہم حضور کی تعظیم اور مصطفیٰ کی محبت میں میلاد کرتے ہیں۔ یہ آخر حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے ایک علاقے میں کسی صحابی کو امام بنا کر بھیجا، بخاری شریف کے اندر، الدر المنظم کے اندر بھی۔ ان صحابی رسول کی عادت یہ تھی کہ وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا وہ تم کرو گے تو بدعت ہو گیا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورت ملاتے، پھر سورت اخلاص قل ہو اللہ پڑھتے، اس کے بعد پھر دوبارہ سورہ فاتحہ سورت ملاتے، پھر سورت اخلاص پڑھتے۔ یعنی ہر رکعت کے اندر قرات کرنے کے بعد سورت ملانے کے بعد کیا پڑھتے؟ سورت اخلاص پڑھتے۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام تو اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں، یہ تو دیگر صحابہ نے کیا ہی نہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، وہ صحابہ چاہتے تھے کہ ان کو امامت سے معزول نہ کیا جائے، یہ بڑے متقی اور بڑے عاشق رسول صحابی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہ اب یہ معزول نہ ہو، معزول نہ ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان صحابی رسول کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے جو کام میں نہیں کرتا تو کیوں کرتا ہے؟ وہ ریزن کیا ہے؟ تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں جب تک ہر رکعت میں ہر سورت کے بعد سورت اخلاص نہ پڑھوں مجھے مزہ ہی نہیں آتا، میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس کی نیت کو دیکھا کہ اس کی نیت ہے محبت، تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کلو بدعت دلالہ و کلو دلالہ فی النار، کہ یہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی، نہ فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنت، تیرا سورت اخلاص سے محبت کرنے نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو جب سورت اخلاص سے محبت کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے تو پھر میلاد سے محبت کرنے والا کیسے جنت میں داخل نہ ہوگا؟ سبحان اللہ کہی ذرا۔ تو یہ ساری محبت مصطفیٰ کی علامتیں ہیں کہ محبت میں میلاد بھی ہم نے حضور کی محبت میں کیا نا، تو جو محبت مصطفیٰ میں شے کی جائے تو چونکہ نیت بندے کی خیر پر ہے، وہ محبت رسول میں کر رہا ہے، تعظیم رسول میں کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ دلیل ناجائز اور حرام کاموں کی ہوتی ہے۔ جتنے مسئلے جتنی چیزیں ناجائز حرام تھی اللہ کے رسول نے ساری بیان کر دی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام تھا اللہ نے ساری بیان فرما دی جن عورتوں سے نکاح کرنا، لیکن جن سے نکاح کرنا جائز ہے کسی ایک کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں۔ تو دلیل جائز کاموں کی نہیں ہوتی، دلیل ناجائز کاموں کی ہوتی ہے۔ جائز کام تو بڑے بے شمار ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے تو آپ بولو ہماری دلیل یہ ہے، ہم محبت رسول میں کرتے ہیں۔ اب یہ مستحب بھی نہیں رہا بلکہ عین خالص عبادت ہو گیا۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے، تم اس کے ناجائز ہونے پہ دلیل پیش کرو۔ کہاں اللہ نے منع کیا، کہاں اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے؟ تو کوئی دلیل کہیں سے کوئی ثابت کر سکے گا نہیں۔ تو اس لیے سنیوں گھج بھج کے مصطفیٰ کا میلاد کرنا ہے، محبت مصطفیٰ میں جانا ہے۔ انشاءاللہ جب قبر کے اندر سوال ہوگا نا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، جب فرشتے کہیں گے کہ بتا اس نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، اس نبی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو مصطفیٰ کا عاشق کھڑا ہو کے پڑھے گا یہ تو وہی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت
پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں ہاں ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جب مصطفیٰ ہمیں نہ بھولے تو ہم مصطفیٰ کا میلاد کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے امام فرماتے انہی کو جانا انہی کو مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔